سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑ جائیں۔ قرآن ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وقتی طور پر بعض اوقات ماننا مشکل لگتا ہے احکامات کو، اور ہم مشکل میں پڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بہت سی آسانیاں ہیں۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اس قرآن کی قدر کیجئے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں کہاں سے آئی ہے، اس رب کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے اس زمین کو جس پر آپ بیٹھے ہیں، اور بلند آسمانوں کو جس تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ اس رب نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ہماری اتنی کیئر کی، ہمارا اتنا خیال رکھا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز جو بھی ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، اونچی آواز میں بولو یا چیخ کر بولو، خواہ چپکے سے کہو، کسی بات کو سرگوشی کے انداز میں کرو، بلکہ اس سے بھی مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ تو اپنے گھر میں الاسماء الحسنیٰ کا کارڈ رکھیں اور اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکار کر یاد کریں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور تمہیں کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی پہنچی، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق اور رہنمائی مل جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر کے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جن کے ساتھ انہوں نے مدین میں شادی کی تھی، تو دونوں ساتھ تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کیونکہ بہت سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، بہت ٹھنڈ تھی، صحرا میں تھے وہ۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو جب آپ دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ، کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی، بس یہ یاد کروانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن بلاتا رہتا ہے اور ہم اٹھتے ہی نہیں، مؤذن کے بعد امی ابا بلاتے رہتے ہیں اور ہم اٹھتے ہی نہیں۔ یہ کیسی دوستی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسی محبت ہے؟ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ فون کی گھنٹی یا میسج کی جو ٹیون ہے، اس پر جتنی جلدی الرٹ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جلدی نماز کے لیے الرٹ ہونا ہے آپ کو۔ اس کو اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیں، پھر پتہ چلے گا کہ محبت سچی ہے۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اور میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی نہیں پتا قیامت کا وقت، سرپرائز ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے، ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، یعنی تمہارے پاس ایسے لوگ نہ ہوں جو تم کو آخرت سے غافل کرے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے۔ یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ دیکھیے، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ لاٹھی ہے، آگے سے آگے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بات لمبی کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے بلکہ کیے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پھینک دے اس کو۔ موسیٰ القیہا، تو اس کو پھینک دیا۔ اتنے کام کرتی تھی وہ لاٹھی، اس کو پھینکنے کے لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھا لو، اٹھا لیں، اگر اللہ نے پھینکنے کو کہا تو پھینک دیں۔ یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، فرمایا پکڑ لو اس کو، ڈرو نہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے نا، لاٹھی بن جائے، لاٹھی سانپ بن جائے اور اس کو اٹھانے کا حکم مل جائے، تو ایسا کوئی حکم آپ کو نہیں ملا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں اور ان کے لیے احکامات بھی سخت ہوتے ہیں اور بڑے احکامات ہوتے ہیں۔ پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں۔ اب یہ اعتماد کی بات تھی کہ وہ سانپ کو پکڑے، اللہ تعالیٰ کو سچا سمجھ کر پکڑ سکتے تھے۔ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دباؤ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔
یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون و اخی۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس بات کی فکر زیادہ ہو کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دو طرح کے بات کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اوروں کو میری پریزنٹیشن دلکش لگے، میں اچھا نظر آؤں، اچھا دکھوں، میرا روب جم جائے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی اتنی سادہ انداز میں بات کرتے ہیں اور فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ میری بات دوسروں کو سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانوں کا دکھ درد ہوتا ہے، جو انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، یعنی مددگار مقرر کر دے، کیونکہ دین کا کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کام نہیں ہے جو انسان اکیلے نکلے اور سب کچھ کرے، اس کے لیے بہت سارے مددگار چاہیے ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی کام کا ذمہ دار ہو، پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کوئی بات بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے گا، اور اگر وہ یاد رکھے تو اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کا بہترین حامی، مددگار، سپورٹر ہوگا۔ تو دین کے کام میں اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے تو آپ انشاءاللہ ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے نیک صالح اچھے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں برے لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے، وہاں اچھے لوگوں کو پکڑنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، ونذکورہ کا کثیرہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی ساتھی مل جاتا ہے، کوئی سپورٹر مل جاتا ہے، یا کوئی حامی اور مددگار مل جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا شروع کر دیتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں، دنیا بھر کے حالات، تبصرے، بعض اوقات غیبت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین سے خوف نہ ہونے کی وجہ سے ایسی حرکتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں۔ تو پہچان کیا ہے کہ کوئی شخص دین کے راستے میں ہمارا دینی دوست ہے یا نہیں؟ دینی دوستوں کی پہچان، کیونکہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ پہچان کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم کس کی باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں اور کون سی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، وہی اس قسم یا اس درجے یا کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ اکیلے نہیں کی جا سکتی، کی تو جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو اچھے دوست آپ کو تسبیح یا ذکر بھولنے پر یاد کروائے، ایسے دوست کے جسے دیکھ کے ہی رب یاد آئے اور آپ کا ذکر کرنے کو دل چاہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور آپ خود بخود تسبیح کرنے لگتے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے دوست مانگیں، اچھے ساتھی، اچھے مددگار، دین کے راستے میں چلنے کے لیے، جن سے مل کر ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مبنی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مبنی ہو۔ تو اس میں تسبیح بھی ہے اور ذکر بھی۔ انکا کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تو یعنی تو ہمیں دیکھتا ہے۔ انکا کنت بنا بصیرا، ہمارا حال تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ البصیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت صفت ہے، یعنی ہم تسبیح کر رہے ہوں یا ذکر کر رہے ہوں یا دین کے کام کے مشورے کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کو مل کر حکمت عملی بنانی پڑتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور کام کرنا تھا۔ تو یا اللہ، ہم ہر حال میں تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی بھی دوست کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ سکے انکا کنت بنا بصیرا، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہی دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیونکہ جس دوستی میں بندوں سے چھپ کے غیبت کی جا رہی ہو یا غلط باتیں کی جا رہی ہوں، اس وقت انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ اور صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں اپنا بچہ دریا میں ڈال کے دشمن کو بھیج دو، کیونکہ مشکل کام، کتنا مشکل فیصلہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیسی اطاعت کی۔ آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی امتحان نہیں آیا، ہم اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزمائے گئے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ تو کیسا بیلنس ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اور دوسری طرف اللہ محبتوں سے نوازتا ہے، کہیں اور خیر بلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی نہیں ہوتی کہ صرف آپ کو آزماتا ہی رہے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھ پر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون جو ہے وہ بچوں کو مروا رہا تھا، تو آپ نے یعنی اس نے 1 سال کے بچے وہ مرواتا تھا، 1 سال کے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کے بچوں کو نہیں مروایا گیا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کے بچوں کو مروایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس بچے کو باکس میں ڈال کے دریا میں بہا دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس باکس کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور وہاں آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام بہت اچھے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں اسے پالوں گی۔ پھر بچہ جو ہے وہ مسلسل روتا جا رہا تھا، یعنی موسیٰ، اور کسی کی بھی نہیں یعنی آغوش میں جا کے وہ چپ ہو رہے تھے، اور چونکہ موسیٰ نے ساتھ اپنی بیٹی بھیج دی تھی تاکہ وہ دیکھتی رہے کہ بچہ کہاں تک جائے گا موسیٰ۔ تو پھر جب اس نے آ کے دیکھا کہ محل میں چلا گیا، تو وہ بچی یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ رو رہے ہیں اور کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اس بچی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ کیا میں آپ کو ایسے گھر والے بتاؤں، یعنی ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش ہے تو وہ اگر اس بچے کو دودھ پلائیں تو شاید یہ پی لے۔ تو اس نے بیسیکلی اپنی والدہ کا پتہ بتایا، اور اس طرح ان کی والدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی واپس موسیٰ کو دودھ پلانے لگی۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ ایک پیغمبر تھے اور ایک وقت کے نبی تھے، اور ان کو کسی مشرک عورت کا دودھ تو اللہ تعالیٰ کو پلانا پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے موسیٰ کو واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا، اور اس طرح موسیٰ کی والدہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں اور موسیٰ کو ایک بہترین پرورش ملی۔ تو کتنا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک دفعہ شوق بھی لگا، غم بھی آیا، رنج بھی ہوا، دل اڑنے لگا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے سنبھال بھی لیا۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک ہے اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ۔ تو یہ جو قتل کی بات ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرعونیوں کا بندہ غلطی سے، یعنی انہوں نے اسے صرف گھونسا مارا تھا لیکن وہ قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فرعونی جو ہیں وہ اور بھی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ یہاں 2 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ایک خاص رنگ میں ڈھال کر اس سے کام لیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں، چاہتے ہیں نا، لیکن اس کے لیے ایک خاص انداز میں ڈھلنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسند کا بننا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن انسان ان پر صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے لیے چن لے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اور جب چن لیا اور اتنا قریب کیا اور سرگوشی کی، نبوت دی، پھر اس کام کے لیے بھیجا، فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا، تو ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو آپ بھی ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کن راستوں پر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ موڑ کر آپ کو یہاں لا بٹھایا کہ آپ قرآن سیکھیں، یہ چن لیے جانے کی علامت ہے۔ پھر دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر کرتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن والے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن کی طرف شغف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے اور قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہم شخصیت ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ اہم ہستی تھے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، طاغوت ہے، اس سے بھی نرمی سے بات کرنے کو کہی گئی ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنے کو کہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرمی سے بات، نرم بات جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ تو پر امید رہنا ہے، فرعون سے بھی مایوس نہ ہو، وہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ انسان کسی کے پاس بھی جائے، خواہ کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا، پورے اعتماد سے جانا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو ایک بات بتاتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں اسے ساری زندگی ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ اس طرح کا ججمنٹ کرنے کا، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں کرے گا تمہارا۔ جاؤ، کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہمیں وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ان کی پھر کیا حالت تھی، یعنی کیا ان کو بھی تم کافر کہہ رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں وہی ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے، نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ، یعنی آمنے سامنے مقابلہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا جب سب لوگ یہ مقابلہ دیکھیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ اور دن چڑھے لوگ جمع ہو گئے، فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پر نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، اس چیز کو بھی آپ انڈر لائن کریں، وقد خاب من افترا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، یہ سن کر اس کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں، یعنی تمہارے کلچر کو ڈسٹروائے کر دیں۔ انہیں اپنے طرز زندگی پر ناز تھا۔ طریقتکم المثلی کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، بے مثال زندگی گزارنے کے جو ایٹیکیٹس ہیں اور جو سامان زندگی ہے، جیسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ مولوی حضرات، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ سٹائل اور یہ کلچر اور یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا جن سے لوگ متاثر ہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، ایک سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، اسراف اور بخل کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول کر ساری توجہ دنیا پر اور دنیا بنانے میں لگے رہنا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ اس کا سارا طریقہ تباہ ہوا اور پھر اس کا اپنا کیا بنا۔ اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔
फिरौन ने कहा, तुम ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया है कि ये तुम्हारा गिरोह है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिम से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है, यानी कौन ज्यादा बड़ी सजा देता है, मैं देता हूँ या मूसा देता है। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसके ने हमें पैदा किया, ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदकात पर तुझे तरजीह दें, यानी तेरी बात हम नहीं मान सकते, हमें हक पता चल चुका है। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू सिर्फ इसी जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे, और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया है दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा और वही बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फइन्ना लहू जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यख्शा। हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा, इसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा, और जो इसके हुजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जजा उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, और अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और इसके समुंदर में से और इनके लिए समुंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताकुब का जरा खौफ ना हो और ना समुंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समुंदर इन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। तो इतनी भी दुनियावी तरक्की करके आखिर अंजाम क्या हुआ? सारा कारीगर वो खुद डूब मरे और दुनिया पीछे छोड़ गए, जिसके बहुत से राज और लोग भी जानते ना थे, और वो इस कल्चर को आगे चला भी ना सके। हाँ, आज कुछ लोग इनकी नकाली करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वो असल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो फिर इस नाफरमानी के साथ वो सुरखरू नहीं हो सकता, बच नहीं सकता, ख्वाह वो दुनिया में कितना ही तरक्की याफ्ता ही क्यों ना हो। या बनी इसराइल कद अनजैनाकुम मिन अदुव्विकुम ववाअद कुम जानिब तूरिल अयमनी वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वसलवा। ए नबी, ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाएं जानब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया, यानी तूर के मशरकी दामन में तुम पर मन्नो सलवा उतारा। खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिज़्क और इसे खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा फिर वो गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे, इसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। तो अल्लाह सुब्हान ताला किसको माफ करते हैं? जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और फिर सीधी राह पर चलता रहे। वमा आजला का अन कौमी का या मूसा, और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई है मूसा? इसने अर्ज किया कि वो बस मेरे पीछे आ ही रहे होंगे, मैं जल्दी करके तेरे हुजूर आ गया ए मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। तो कौन कोशिश करता है कि मैं मस्जिद में सबसे पहले पहुंचे और कौन आखिर में दाखिल होता है? अब आखिर में दाखिल नहीं होना। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को कौम को साथ लेकर जा रहे हैं और वो अभी पीछे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, और वो खुद तेजी से आगे आकर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए। क्यों? वह अजिल तो इलई का रब्बी का लितरजा, में हमने दुआ मांगी आज कि अल्लाह हमसे राजी हो जा। वजालनी रब्बी रजिया, और अल्लाह मुझे अपना पसंदीदा बना दे। आमीन। लोगों का पसंदीदा और दुनिया का पसंदीदा बनने का तो बहुत लोगों को शौक होता है, और इसके लिए बहुत मुसीबतें झेलते हैं, पता नहीं कितने कितने फाके करते हैं, कैसे कैसे स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं हम लोगों के पसंदीदा बन जाएं। तो जो ये मेयार मुकर्रर कर देते हैं कि इतने इंच की कमर होनी चाहिए, तो बस इतनी ही सीधी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह ताला का पसंदीदा बनने के लिए हमने कौन सी मुशक्कत उठाई आज तक? कौन सी कुर्बानी की? किस चीज़ की? नींद की या खाने पीने की? किस चीज़ की? और फिर अल्लाह ताला के काम में भाग भाग के जाने की, क्लास में सबसे पहले पहुंचने की, नमाज में पहले पहुंचना, नेकी के हर काम में। जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, याद है जंग तबूक के मौके पर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा सामान लाए थे, तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे निकल ही जाऊंगा। जब वो वहां पहुंचे तो देखा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे पहले अपने पूरे घर का सारा सामान लाए हुए हैं। कहने लगे कि इनसे आगे मैं नहीं निकल सकता। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज कौन रोजे से है? अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ खड़ा किया कि आज किसने बीमार की आदत की, आज किसने सदका खैरात किया, आज किसने जनाजा पढ़ा। हर नेकी का काम करके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचे हुए थे, और फजर के वक्त, और वो ये सब काम फजर से पहले पहले करके आए थे। ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, ये मुमकिन है अगर हम अपनी लेजीनेस छोड़ दें, क्योंकि हम पीछे रहते हैं सुस्ती की वजह से। हम हर काम में सोचते रहते हैं कि अच्छा करें कि नहीं, कोई कर रहा है कोई करे तो ज़रा मुझे भी हौसला अफजाई मिले फिर मैं भी करूँगी।
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے کیوں نہ حوصلہ افزائی کا سبب بن جائیں. ہمیں دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنی ہیں. ہم لیڈرز کیوں نہ بنے، پیروکار بن کے ہی کیوں نیکی کے معاملے میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کیسے آگے، کہ قوم کدھر ہے، کہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں. کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں جلدی اس لیے آیا ہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. فَقَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. یہاں تفصیلات نہیں دی گئی ہیں، کسی بھی واقعے کی صرف ٹائم لائن کا ذکر کر دیا گیا ہے. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موسیٰ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، تو پیچھے جو ہے ان کے زیورات لے کر سامری نے ایک بچڑا بنا دیا تھا سونے کا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اور وہ اس کو الہ مان کر شرک کرنے لگے تھے. تو یہ وہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ. موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو. تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا. موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لا مساس، لا مساس، مجھے نہ چھوؤ، ڈونٹ ٹچ می. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا. یعنی سامری کو اپنے گناہ کی دنیا میں سزا ملی تھی. اور دیکھو اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں، تمہارا الہ بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں. ہارون علیہ السلام بڑے ہیں لیکن روب چھوٹے کا زیادہ ہے. سامری اور باقی سب لوگ جو بات سننے کو تیار نہ تھے، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے یہ لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک ایک کی خبر لی اور سب دب گئے ان سے. ان کی زبان میں بھی لکنت تھی. 3 سال چھوٹے بھی تھے لیکن کچھ ایسی ایمانی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے جرأت نہیں کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہ جا کر اس کو پیغام پہنچاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، یعنی قرآن رب کی یاد ہے. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا. یعنی جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے. اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا ہی تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا
وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ پہاڑ مٹی اور دھول یعنی ڈسٹ بن جائیں گے اور اڑا دیے جائیں گے، صاف ہو جائے گا سب کچھ زمین سے، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات کو سننا پسند کرے، یعنی کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا سارا حال جانتے ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے لیے کے رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پسند کی ہے وہ علم ہے، اور اللہ مجھے علم دے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں نافع علم عطا فرما۔ تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، سب سے پہلے قرآن پاک شروع کیا تھا، ہم نے یہ دعا سیکھی تھی۔ تو رزق کے بعد میں آتا ہے علم، پہلے آتا ہے تو وقر ربی زدنی علما، تو سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگا کریں کہ ربی زدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجتاً یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، یعنی جب انبیاء اور کتابیں آئیں تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر یعنی میری اس کتاب کلام نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے بھاگ کر کوئی دنیا میں خوشحالی زندگی بسر کرے گا، اس سے طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوں گی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں روشنی قرآن ہے اور قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی روشنی قرآن سے ہوگی، اور اگر قرآن کو بھلا دیا تو روشنی بھی چلی جائے گی۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی احکامات یاد رکھنا ضروری ہیں۔ جب بھی عمل کا وقت ہے تو آپ میں سے
جس نے بھی کچھ حفظ کر رکھا ہے اس میں سے اسے کچھ بھی بھولتا ہو تو وہ کیا کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے پکا کرنے کی کوشش کرے تاکہ قیامت کے دن اس سزا کے مستحق نہ ہو، کیونکہ اس وقت کہا جائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، کہ تو ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی فَنَسِیتَهَا، تو تو نے انہیں بھلا دیا۔ تو ہمیں آیات کو یاد کر کے بھلانا نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کر اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ یہ تو رہنمائی کی بک ہے، زندگی بھر کی رہنمائی اسی سے لینی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو بھلائے گا اس کو کیا کہا جائے گا کہ جو بلائے گا اس کو کیا کہا جائے گا، اسی طرح تم بھی آج بلا دیے جاؤ گے، یعنی نعوذ باللہ جہنم میں ڈال کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی؟ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكُمْ تَرْضَىٰ۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ ہو چکا دیا جائے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہوئی ہے، یعنی دنیا والوں کو دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، یہاں ان آیات میں تسبیح سے مراد نماز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ پھر اسی طرح صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ان سب چیزوں کی یاد دہانی بار بار اس لیے کرواتی ہوں تاکہ آپ کی عادت ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے آگ سے بچنے والے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دنیا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ وہ پھر نماز میں بھی غافل کر دیتی ہیں، نماز میں بھی دنیا کا خیال آتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نبی نے ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلی کتابوں کے بھی مضامین آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تم اور کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے اس کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، یعنی انسان کو کام کرتے چلے جانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت حق کو سامنے لے آئے۔ یعنی اس وقت جب انسان اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ حق ہو کر رہتا ہے، حق اپنا حق ہونا منوا لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ڈر سے نیکی شروع کر کے جلدی چھوڑ نہیں دینی چاہیے، اس پر پابندی اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ کاف میں ہم نے اصحاب کاف کی کیا دعا پڑھی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین۔ اس طرح ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں صبر عطا فرمائے، یعنی دین پر استقامت عطا فرما۔ ایک اور دعا جو ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو جمانے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔